اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. تمام عالم اسلام کو، تمام مومنین کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. پروردگار اس مہینے کے تقدس اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے شب و روز عبادت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو عنایات ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مومنین و مسلمین پہ تمام رحمتیں برکتیں پروردگار نازل فرمائے. تمام مومنین کی پروردگار دعائیں مقبول فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اس مہینے کی رحمتوں برکتوں کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے قبروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ماہ رمضان المبارک میں جو ایک خاص موضوع کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس رمضان کو پروردگار نے بنایا ہے، نازل کیا ہے، کہ جس پر کون سی ایسی عبادت ہے جو خاص اس مہینے میں واجب ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، راتوں کو نوافل پڑھنا، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا، سورہ انا انزلنا پڑھنا، جتنے بھی اعمال ہیں یہ تمام کے تمام مستحبات میں شمار کیے جاتے ہیں. جس عبادت کے لیے اس ماہ رمضان المبارک کو وجود دیا گیا ہے وہ چیز ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا، جو واجب قرار دیا گیا ہے. اس مہینے میں تلاوت قرآن کا بے حد ثواب ہے. جو شخص ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کرے گا پروردگار اس ماہ میں اس کو مکمل قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. اس مہینے میں جو انسان سوئے گا پروردگار اس کا سونا عبادت شمار فرمائے گا. اس مہینے میں جو روزہ دار سانس لے گا پروردگار اس کی سانسوں کو تسبیح شمار فرمائے گا. مگر روزہ رکھنا واجب ہے. اب اس مہینے کے لیے تیاری کرنی ہے کہ کس طریقے سے روزہ رکھا جا سکتا ہے. کیا کسی مومن کو یہ سن کے کیسا لگے گا کہ شب قدر میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے مگر اس کا قرآن کو چھونا حرام ہے، مسجد میں جانا اس کے لیے حرام ہے، اس نے جو روزے رکھے ہیں اس کا کسی قسم کی اس کی قبولیت نہیں. وجہ کیا بن سکتی ہے؟ وجہ یہ بن سکتی ہے کہ انسان غور کرے کہ جو چیزیں اس عبادتوں کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں، ان عبادتوں کے صحیح ہونے کا سبب بنتی ہیں، کہ جس طریقے سے مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اپنا وضو درست کر لیا میں علی رضا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا، جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. وضو اور غسل دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پورا مہینہ چاہے روزے رکھتا رہے مگر اگر اس کا غسل کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کا وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں عبادت نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا. اس کے روزے رکھے ہوئے جو بھوک پیاس اس نے برداشت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں سوائے بھوک و پیاس کے اور کچھ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وضو درست نہیں ہے، اس کا غسل درست نہیں ہے. اب یہاں میرے محترم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں غسل بھی کرنا آتا ہے، ہمیں وضو بھی کرنا آتا ہے، ہمارا غسل اور وضو کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر جس امر کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وضو کے لیے غسل کے لیے جس برتن کو استعمال کیا جائے، وضو کے لیے غسل کے لیے جس پانی کو استعمال کیا جائے، وضو کے لیے غسل کے لیے جس جگہ کو استعمال کیا جائے، وضو اور غسل کا پانی جس جگہ پر گر رہا ہو یا گر کر بہہ کے جا رہا ہو، ان تمام اشیاء کا غصبی اگر کوئی ان میں سے چیز ہے تو وہ چیز آپ کے غسل کو بھی خراب کر دے گی، آپ کے وضو کو بھی خراب کر دے گی.
برتن غصبی ہے، پانی غصبی ہے، جگہ غصبی ہے، جہاں پہ پانی گر رہا ہے وہ جگہ غصبی ہے، جہاں بہہ کے جا رہا ہے وہ غصبی ہے، تو اس جگہ پر نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اب وہاں پر رہنے والا شخص جس نے ایسے مقام پہ وضو کیا ہو، ایسے مقام پہ غسل کیا ہو، اس کے روزے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس کی عبادت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس کا قرآن کو چھونا، مسجد میں جا کر بیٹھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ غصبی کیسے ہے؟ ایک تو بات یہ کہ اس پر خمس واجب ہو چکا تھا مگر اس نے خمس ادا نہیں کیا۔ جس جگہ پہ رہتا ہے اس کا خمس واجب تھا، اس نے خمس ادا نہیں کیا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مکان دادا کا ہے، پردادا کا ہے، اب ہمارے بابا کے پاس ہے، اب بابا رہتے ہیں اور ہم رہتے ہیں، وہاں پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، مگر خیال رکھا جائے جو دادا پردادا کی جائیداد ہوتی ہے اس میں فقط باپ کا حصہ نہیں ہوتا، باقی بھائیوں کا اور باقی بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر میرے بابا نے باقیوں کو راضی نہیں کیا، ان کو ان کا حق نہیں دیا ہوا، تو یہاں پر میرا غسل کرنا بھی منع ہے، یہاں پر میرا وضو کرنا بھی حرام قرار پائے گا، میرا یہاں پر غسل کرنا بھی حرام قرار پائے گا۔ اس غسل سے رکھا ہوا روزہ، اس وضو سے کی ہوئی نماز وہ بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوگی۔ ان امر کی طرف توجہ دی جائے کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے غصبی تو نہیں ہے۔ بے شک مجھے وضو ٹھیک آتا ہے، بے شک میرا غسل بالکل کامل ہے کہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں، مگر جس مقام پر کر رہا ہوں، جس چیز کے ذریعے کر رہا ہوں، کیا ان میں سے کوئی چیز غصبی تو نہیں؟ اگر غصبی ہے تو اس میں میرا غسل بھی نہیں ہوگا، میرا وضو بھی نہیں ہوگا، اور میں ایسے مقام پر روزے رکھنے کے قابل بھی نہیں، قرآن چھونے کے قابل بھی نہیں، اور ایسے جگہ پر غسل اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کے قابل نہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو اپنی زندگی میں ادا کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں ہم سب کو بہترین طریقے سے پروردگارہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو پروردگارہ بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔